تیسری قسط شروع کرتے ہیں۔ واپسی تک میں زری سے شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکا تھا، صرف خالہ اور دوستوں سے مشورہ باقی تھا۔ ویسے بھی میری زندگی میں انہی چند لوگوں کا عمل دخل تھا۔ زری خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند خیال لڑکی تھی اور ایک اچھی بیوی ثابت ہو سکتی تھی۔ اگلے چند دن بعد میں دوستوں کے ساتھ زری کے گھر آتا جاتا رہا، خوب آؤ بھگت کی گئی۔ آنٹی سیمہ نے بھی کافی وقت دیا۔ زری نے ہمارے لیے اپنے ہاتھوں سے کئی ڈشیں بنائیں، خوب موج میلہ رہا۔ دوپہر گئے، واپسی ہوئی، سب دوستوں نے ووٹ زری کے حق میں دیا۔ شام کو میں نے خالہ کو گول سی صورتحال بتائی اور ان سے لڑکی پسند کرنے کے لیے گزارش کی۔ بزرگ تھیں، فوراً سمجھ گئیں ہماری معصومیت کو، اسی لیے کہنے لگیں، ارسل اگر تم نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے اور شادی کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں جا کر ہاتھ مانگ لیتی ہوں، اس میں یوں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ویسے لڑکی ہے کون اور کیسی ہے؟ میں نے منون ساری بات بتا دی۔ شاید ان کے دل میں کچھ اور ہو، مگر چہرے سے انہوں نے بڑی خوشی ظاہر کی۔ عائشہ کو پتہ چلا تو شام کو مبارکباد دینے آئی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، شاید روتی رہی تھی۔ بچپن اچھا گزرا تھا، وہ اپنے گھر میں اور میں اپنے گھر میں اکیلا تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں ہم کلاس فیلو رہے تھے، رشتہ داروں اور دوستوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ایک دوسرے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کل تک میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اب یہ بیوقوف دل میرے کنٹرول میں نہیں تھا۔ زری کا حسن، امریکی بیک گراؤنڈ یا پھر کاروبار کی آفر، پہلی نظر کا پیار یا لالچ، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ذہن پہ بس وہی قیامت چھائی ہوئی تھی۔ زندگی میں ایسے اتفاق بھی ہوتے ہیں۔ سچویشن خاصی فلمی تھی۔ زری کا ساتھ زندگی عجب سمت چلنے والی تھی۔ میں ڈر رہا تھا، شاید اس کے حسن سے مرعوب ہو رہا تھا۔ میری اور زری کی ملاقاتیں اور تیاری زور و شور سے ہو رہی تھی۔ بائک پر ہوا کے ساتھ اسے اڑنا بہت پسند تھا۔ میں کچھ خریداری کے سلسلے میں ہال روڈ تھا۔ میں نے زری کو کچھ فارنر کے ساتھ دیکھا، شاید وہ بھی کچھ خریداری کر رہی تھی۔ میں ہجوم سے راستہ بناتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے یوں لگا جیسے زری نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ شاپنگ بیگ ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے مجھے ان تک پہنچنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن زری وہاں نہیں تھی، نہ ہی وہ لوگ تھے۔ آس پاس دیکھ کر میں نے زری کو موبائل پر کال کیا، لیکن فون بند تھا۔ میں سوچنے لگا شاید یہ لوگ زری کے امریکہ کے دوست تھے، لیکن زری نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں بازار سے فارغ ہو کر سیدھا زری کے گھر گیا۔ محترمہ محو استراحت تھیں یا میرا سن کر سوتی بن گئیں، میں نے جب گانا مناسب نہ سمجھا۔ آنٹی سے پوچھا، انہوں نے ایک عجیب بات بتائی کہ زری صبح سے گھر سے باہر نکلی ہی نہیں، کوئی مہمان فارنر بھی نہیں آیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیا میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا تھا؟ میں نے دو دن بعد زری سے پوچھا، حسب توقع وہی جواب تھا کہ اب میں کیا کروں، تمہیں ہر لڑکی زری نظر آتی ہے۔ تیسرے دن میں سب کچھ بھول کر دوبارہ منگنی کی تیاریوں میں اور زری کی زلفوں کے خوابوں میں کھو گیا۔ آج شام میری منگنی تھی۔ میں لڑکیوں کے جھرمٹ میں راجہ بن کر بیٹھا ہوں، بڑے چھوٹے سب مجھے زبانی تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ عائشہ بھی مجھے دل کے ساتھ بھاگ دوڑ کر رہی ہے، سارا کام اسی نے سنبھال رکھا ہے۔ خالہ جان بھی مہمانوں کے ساتھ مصروف ہیں۔ موبائل پر عثمان کی کال آنے لگی۔ میں پریشان تھا کہ عثمان ابھی تھوڑی دیر پہلے مل کر گیا، کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں نے کال ریسیو کی، ارسل فوراً باہر آؤ، کچھ لوگ تمہیں ملنا چاہتے ہیں۔ میں باہر نکلا، عثمان کے ساتھ چند اور لوگ گلی کے کونے میں کھڑے تھے۔ میں نے سلام کہا، جواب کے ساتھ انہوں نے پستول کے اشارے سے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وجہ پوچھنے پر دھکے کے ساتھ ایک پروفیشنل مسکراہٹ سے نوازا گیا۔ عثمان پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا، گاڑی کے شیشے بلائنڈ تھے، ارد گرد کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بولنے کا ارادہ کیا تھا کہ حکم ملا کہ زبان کو تالا لگا لو، اگر خیریت چاہتے ہو تو۔ مجھے مجبوراً عمل کرنا پڑا۔ تھوڑی دیر میں گاڑی رک گئی، ہارن کے جواب میں گیٹ کھول دیا گیا، گاڑی اندر داخل ہو کر رک گئی۔ نظریں نیچے کر لو، ادھر ادھر نہیں دیکھنا، نیچے اترو، عجیب سا حکم ملا۔ انہی لوگوں کی رہنمائی میں ہم ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ کمرے میں ایک پھٹے پرانے کارپٹ کے سوا کچھ نہیں تھا، مجبوراً اسی پر بیٹھ گئے۔ چند منٹ میں 3 آدمی کمرے میں آئے، بغیر کسی تعارف کے انہوں نے ہماری دھلائی شروع کر دی۔ ہم بہت چلائے، اپنا قصور پوچھا، مفت میں معافی مانگی، مگر وہ شاید یہ کام نیکی سمجھ کر رہے تھے۔ ٹھڈے مکے ٹانگیں گھر سے سوائے چہرے کے باقی سارا جسم انہوں نے دھیڑ کر رکھ دیا۔ ہمیں یاد نہیں کہ
حواس ہونے کے بعد کتنی دیر تک ہماری خدمت کی گئی۔ جب ہوش آیا تو سامنے کچھ لوگ کرسیوں پر سامنے بیٹھے تھے۔ ابھی ہم سنبھل نہیں پائے تھے کہ ٹھنڈے پانی کا نل ہمارے اوپر کھول دیا گیا جو کہ چھت کی طرف سے آ رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے ہوش ٹھکانے آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک صاحب آگے بڑھے، مجھے بالوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور دوسری کرسیوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ ایک اور شخص جو سگریٹ پی رہا تھا مجھ سے مخاطب ہوا، بچوں لمبا ہاتھ مارا ہے، سنو ہمارا تعلق قانون نافذ کرنے والے ایک خاص ادارے سے ہے، خفیہ ادارے سے۔ اگر زندگی کی ضرورت ہے تو ہمیں سب بتا دو۔ ہماری زندگی گزر گئی ہے تم جیسے لچوں غداروں سے نمٹتے۔ میں حیران تھا کہ قدرت بھی کیسے کھیل کھیلتی ہے، کہاں شادی اور منگنی کی تیاریاں اور کہاں یعقوبت خانہ، اور اپنے ملک میں بغیر کسی جرم کے ہمیں یوں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ سر پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ مجبوراً میں گویا ہوا، میرے پاس کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ صاحب بولے، ہیرو بڑی جلدی لائن پر آ گئے ہو، اچھا بتاؤ تمہارے گروہ میں اور کون کون شامل ہے اور تمہارا اصل ٹارگٹ کیا ہے، اور وہ لڑکی تمہیں کب سے جانتی ہے؟ کون سی لڑکی سر؟ مجھے تو کئی لڑکیاں جانتی ہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا نام ہے اس کا یار؟ اپنے ساتھی سے اس نے پوچھا۔ زرتاشیہ ہے جی، زری زری کہتے ہیں اسے۔ جی کاکا، آئی کو بات سمجھ میں؟ بچنا چاہتے ہو تو سچ بتا دو، تمہاری سزا کچھ کم ہو جائے گی۔